السلام علیکم پاکستانی بھائیوں اور دوستوں کو خالد مصطفیٰ کا سلام پہنچے کیلگری کینیڈا سے، اور میرا پروگرام کے ساتھ ناظرہ۔ آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے، پوری رات میں سوچتا رہا اور اس کا بہترین انالیسس میں نے کیا کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ میں آن دی بیس آف دی مطلب آئی نو واٹ آر دی ٹیکنیکس ٹو ascertain what are the person's behavior in the environment. So I calculated every aspect of the situation اور میں نے ہر ایک کا انالیسس کر لیا، اور یہ اس کو کہتے ہیں پریڈکٹیو فورکاسٹنگ رسک ماڈلنگ ٹیکنیک۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بیہیویئرس کو نوٹ کیا جاتا ہے اور ان کی آئی ویژن کو، ہاتھوں کو، اور اس کے بیس پہ آپ کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی کہانی کیا ہے۔ کل میں نے جو پروگرام دیکھا مسٹر اکبر عرف موٹا، میں اس کو یہ کہوں گا، اور پھول گیا ہے اور موٹا ہو گیا ہے۔ چلو وہ تو خیر ٹھیک بات ہے، داڑھی رکھ لی گئی۔ داڑھی از دی فرسٹ انڈیکیٹر کہ آدمی جھوٹ اپنے آپ کو شو کرنا چاہتا ہے کہ ہی از اے گڈ مین۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات، آئی کانٹیکٹ۔ وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا تھا کل، اگر آپ نے دیکھا ہو یا آپ دیکھیں ضرور۔ کاشف عباسی صاحب کی جو وائف ہے نا، وہ بھی جرنلسٹ ہی ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے کانٹیکٹ جو ہے نا وہ ہیڈ کوارٹر سے ہیں، کیونکہ وہ اسموکنگ بھی کرتی ہیں، اور بہرحال ان کی اپنی پرسنل میٹر ہے۔ تو یہ بھی آپ انڈیکیٹر ہے کہ بھائی ان کو یہ کام ملا کیوں، پریس کانفرنس جو کی اکبر نے ان کو کیوں کی۔ اب آپ آتے ہیں کہ اکبر نے کیا کہا۔ اکبر یہ کہتے ہیں کہ وہیں جو کانٹیکٹ ہوا نا اس کا القادر ٹرسٹ کا جو ہوا، جس کے اندر ملک صاحب کو پیسے واپس کرنے تھے 150 ملین یورو، 150 ملین پاؤنڈ واپس جو کرنے تھے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنے تھے، لیکن وہ تو ان کا جو مین مقصد تھا نا بات چیت کا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے اندر تو تھے ہی نہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ دس کانٹیکٹ واز بٹوین ملک اور این سی اے کے ساتھ ہے، ملک کے ساتھ، یہ پرائیویٹ ہے۔ اور انہوں نے جو تھا نا ہمیں کہہ دیا تھا کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اور کہاں لکھا ہوا ہے کاشف، کہاں لکھا ہوا ہے کہ سائن کروانے تھے کسی سے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہے کیا کہانی۔ آج میں فور کاسٹنگ کر رہا ہوں کہ وعدہ معاف گواہ کون بنے گا، اور یہ 100% پریڈکشن ہے آپ کی۔ آپ نوٹ کر لیجیے، تمام حضرات سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا کون بنے گا کروڑ پتی۔ یہ سوال ہے آپ کا آج کا۔ اور آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو عمران خان کے خلاف وعدہ کا معاف گواہ بنے گا وہ یہ اکبر بنے گا۔ وہ کیوں بنے گا؟ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو وہاں بیٹھا تھا، میں تو بھگوڑا تو نہیں ہوں، میں تو وہاں لندن میں بیٹھا ہوں، آ کے کوئی کانٹیکٹ کر لے۔ بھیا کیوں کانٹیکٹ کر لے؟ آپ پہ جب پوری پاکستانی الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو یو مسٹ کم دیئر ان پاکستان اینڈ فیس دی کورٹس۔ لیکن وہاں نواز شریف بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ گد جوڑ ہو چکا ان کا، پلس جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، اور وہ اگلا منسٹر بھی ہوگا آپ کا، یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں نئی گورنمنٹ کے اندر ہوں، یہ منسٹر۔ اچھا اب میں بتا دوں کیس ہے کیا ایکچولی، جس کو یعنی غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک نواز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں نا، ان پر اللیگل کرپشن کا الزام تھا، جنہوں نے پراپرٹی خریدی تھی وہاں پر لندن کے اندر۔ ان کی جان نہیں بچ رہی تھی، جان نہیں چھوٹ رہی تھی۔ تو اگر مثال کے طور پر کسی کا ایک گناہ ہے اور ایک بندہ ہمارے پاس اس قسم کا ہے ملک، کہ وہ کہتا مجھے دے دو گناہ، آپ پاک صاف ہو جاؤ، میں جانوں میرا کام جانے، کیونکہ وہ تو گناہ وہ تو گٹر میں ہی رہتا ہے، اس کی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر 10 گنا اور بن جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے وہ پراپرٹی خرید لی اس سے آن پیپرز۔ پراپرٹی خریدنے کے بعد یعنی اب ساری جو گناہ کا ذمہ دار ہوگا وہ ملک ہوگا۔ ملک بن گیا اور نواز شریف کا بچہ بچ گیا، وہ کلیئر ہو گیا، وہ معتبر بن گئے۔ اب ان کا این سی اے سے بات چیت ہوئی، کیونکہ یہ جو این سی اے ہے نا، نیشنل کرائم ایجنسی، وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ جو دوسرے ملکوں سے کرپشن کرتے ہیں لوگ اور پیسہ اللیگل لے کر آتے ہیں،
اچھا، ان کے پاس ملک صاحب کے پاس پہلے ہی مقدمے چل رہے تھے کافی سارے، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ $450 ملین انہوں نے واپس کرنے ہیں. 450 قسطوں میں کی، انہوں نے کہا ہم قسطوں میں دے دیں گے، ہم ایک ساتھ لمسم نہیں دیتے. تو این سی اے سے انہوں نے یہ بارگین کی کہ کیونکہ ہمیں بدنامی کا بھی ڈر ہے، تو آپ ذرا گورنمنٹ کو یہ کہہ دیں کہ اس کو زیادہ نہ پھیلائے، اور ہم اس پیسے کو جو ہے نا مطلب جو بھی آپ نے کرنا ہے لیکن زیادہ پھیلائے نہیں. وہ جو تھی این سی اے سمجھ گئی. این سی اے نے ان کو خط لکھا عمران خان صاحب کو کہ بھائی دیکھیں اس کو ذرا آپ نے سیکرٹ رکھنا. سیکرٹ اس لیے نہیں رکھنا کہ اس کے اندر کوئی لڈو وہ مونگ پھلی رکھی ہوئی ہے، اس لیے رکھنا ہے کہ اس نے کہا تھا ملک نے کہ بھائی میں بھی عزت دار آدمی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، ایسا نہیں بدنامی نام میرے ذمہ آئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ سمجھ گئے تھے این سی والے. انہوں نے کیونکہ پاکستانی قوم ساری ایسی ہے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں خود بھی پاکستانی ہوں. تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو بانڈ کر دیا کہ آپ نے جو کابینہ ہے اس سے اپروول ضرور لینی ہے، تاکہ کابینہ کو پتہ تو چلے، کچھ تو پتہ چلے. کابینہ سے جو اپروول کروائی یہ انہی سے حضرت نے، جو اکبر ہے نا موٹا، اس نے کروائی ساری. اور اس نے کہا کہ ہم دکھائیں گے نہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، ڈرامہ پورا 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 ٹوپی ڈرامہ. ان سے سائن کروا لیے. وہ صحیح کہہ رہا ہے جو وہ ہے نا فیصل باڈا جو ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ انہوں نے، اب وہ یہ تو کہہ رہا ہے نا جھوٹ بول رہا ہے. تو تم اس وقت کیوں نہیں بولے جب دوسرے کو کہہ رہے ہو 3 سال پہلے کیوں نہیں بولے؟ تو تم کیوں نہیں بولے 3 سال پہلے؟ سب ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں. اچھا پھر میں بات ادھوری رہ جائے گی نا. تو وہ خیر پیسے جو تھے نا ڈالنے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو، 150 جو لوٹا ہوا پیسہ تھا، اس نے چالاکی سے اس میں ڈلوا دیا. اپنی جو اکاؤنٹ تھا نا، ایک اکاؤنٹ بنا رکھا تھا سپریم کورٹ کے اندر کے ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ، اس کے اندر ایڈجسٹ کروا دیا قسط کو. اب ظاہر ہے جب اتنی بڑی فیسلٹی ملی، عمران خان صاحب میں یہ برا آدمی نہیں ہے لیکن بھولا ہے، پولا جسے کہتے ہیں نا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس معاشرے کے پاکستان میں لڑنے کے لیے آئینی دماغ چاہیے، اور اس طرح ایسے سمپل وے میں نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ہم بھی لیں گے ان سے فیسلٹی. تو یونیورسٹی کا جو تھا چکر جو چلایا، 500 جو کینال ایسے تو کوئی نہیں دیتا. بھائی اپنے نام پہ کیوں کروائی پھر اپنی بیوی کے؟ آپ ایک تو فوراً واپس کریں، اپنا نام نکالیں اس کے اندر سے. نمبر ایک بات یہ ہے. اور جو 150 کا جو فائدہ پہنچایا ہے، حالانکہ اس نے صرف یونیورسٹی کی زمین لی ہے لیکن وہ بھی وہی کروڑوں روپے کی ہے. تو فائدہ اس نے اٹھایا ملک نے 150 ملین پاؤنڈ کا. تو وہ واپس کرے گا ہی نہیں. وہ کیسے کرے گا جب اس اکاؤنٹ میں چلے گئے؟ سوال ہی نہیں پیدا گورنمنٹ کرے، اور گورنمنٹ بھی نہیں کرے گی. وہ اس لیے کہ یہ اس کے تعلقات شہباز شریف سے بھی ہیں. تو یہ مافیا ملی ہوئی ہے. وہ لوگوں سدھر جاؤ، بیوقوف مت بنو. اچھا تیس سے آخری بات یہ ہے کہ صرف 9 مہینے رہ گئے. 9 مہینے رہ گئے پاکستان کی زندگی، اللہ نہ کرے. کیونکہ میں پہلے ہی بتا دی تھا، پریڈکشن کر دی تھی کہ دس از دی لاسٹ چانس. کہ آئی ایف نے یہ آج کہہ بھی دیا کہ یہ لاسٹ ہے، اگر آپ نے اس پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا تو ہم پھر کبھی نہیں لون دیں گے، اور یہ لون واپس لیں گے. اور 9 مہینے کے بعد آپ کا ایٹمی اسلحہ ختم. ابھی دیکھ لیں آپ، یہ ہوگا کلیئر کٹ. عمران خلاف وعدہ ماف گواہ جناب علی اکبر صاحب بنیں گے، ان کو بین لگ جائے گی. شاہ محمود قریشی صاحب نئے سربراہ بن جائیں گے، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو وہ ہیں جو ابھی اکبر صاحب ہیں، یہ وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ واپس آئیں گے اور منسٹر بنیں گے. یہ سب ملی بھگت ہے. اس کو آپ نے صرف اتنا کرنا، آپ نے کسی سڑک پہ نہیں آنا، کسی کی بات نہیں ماننی. آپ نے ووٹ کی اہمیت جاننی ہے، کسی کو ووٹ دینا، کسی غلط آدمی کو ووٹ نہیں دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. ضرور لائک کیجیے گا تاکہ میں آپ کو اور پریڈکشنز بتاؤں. اور یہ بالکل بیسڈ آن ٹروتھ ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر غلط ہو. مجھے پکڑ لیجیے گا، آپ گربان سے پکڑ لیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.